پرانے زمانے یعنی امت محمدیہ کے جو بزرگ ہمارے 700-800 سال پہلے کی بات، 800 سال پہلے کی بات، ایک تو اس زمانے میں مدرسہ نہیں ہوتا تھا، خانقاہیں قائم ہو گئی تھی، انہیں خانقاہوں میں پڑھائی بھی ہوتی تھی اور پلایا بھی جاتا تھا، مسجد بھی ہوتی تھی، خوشا مسجدوں مدرسہ خانقاہیں کہ دروے روز کی لقادے، وہی مسجد وہی خانقاہ وہی مدرسہ۔ اس زمانے میں جو مدرس ہوتا تھا استاد، وہی پیر ہوتا تھا، جو پیر ہوتا تھا وہی استاد بھی ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ مرید تعلیم ان سے پائی مرید ان سے ہوئے، اب استاد گیا پھر صاحب کیسا ہی صحیح پیر ہو گیا، مرید ہو گئے ان سے، پیر ہونے کے لائق بھی رہا ہو کہ نہیں رہا ہو، اب سب کی جان و دل اسی پر فدا ہے۔ اس زمانے میں جو پیر وہی استاد، جو استاد وہی پیر۔ ایک بزرگ تھے، ان سے ایک صاحب پڑھتے پڑھتے وہ اس لائق جب ہو گئے کہ ان کو سند دی جائے، دستار باندھی جائے، تو حضرت نے ان کو سند دی اور دستار باندھی، چلے گئے۔ 1 سال 1.5 سال 2 سال بیتا تو اس عالم دین کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ تقریر کرنی چاہیے۔ آج کل تو جو تقریر کر لے وہی سب سے بڑا عالم ہے، چاہے کیسی بھی تقریر کرے، بولنا آنا چاہیے۔ اگر بولنے کا نام تقریر ہے، پہلے سال دیکھنے آتا تھا، اس سے کوئی مولوی مقابلہ کر سکتا بولنے کا، سال بیچنے والا وہ 9 بجے آ کے آتا تھا ہاتھ میں اور شام تک بولتا ہی رہتا تھا۔ بہرحال اس زمانے میں تقریر کا رواج نہیں تھا جاتے، وہ پیر صاحب لوگوں کو تلقین کرتے تھے، ان کے دل میں خیال آیا تو سند جو دی تھی کہ تم عالم ہو گئے، اب تقریر کریں گے اس کی اجازت تو نہیں دی تھی۔ چلے گئے استاد کے پاس۔ آج کبھی کوئی طالب علم آپ کے پاس آیا پوچھنے حضرت کہ ہم تقریر بھی کرنا چاہتے ہیں؟ آج تک تو میں دیکھ رہا ہوں، آج تک میں نے کوئی دارالفتہ کی اپنے نام کی مہر نہیں بنوائی، تو غیر مہر میں لکھ دیتا ہوں اپنا نام، مدرسے کا پتہ، مدرسے کی مہر بن جائے۔ آج کل کا طالب علم ہمیں نامہ پڑھتا ہے تو مہر بنوا لیتا ہے۔ خیر وہ حاضر ہوئی اپنے استاد کے پاس، ادب سے عرض کیا کہ حضور مجھے تقریر کی اجازت دیا۔ حضرت کو ذرا آ گیا، فرمایا تقریر کیوں تقریر، کیا کرنا ہے تقریر کر کے؟ کہا حضور قوم گمراہ ہو رہی ہے، ان کو ہدایت دینا ہے، تو تقریر میں ہدایت دینی چاہیے۔ اور معاف کیجیے گا آج کی ہماری جو رسمی تقریریں ہیں اس میں ہدایت کے سوا سب باتیں ہوتی ہیں، ہدایت ہی نہیں۔ اچھا قوم گمراہ ہو رہی ہے، تمہارا کیا نقصان ہے؟ انداز دیکھیے حضرت، قوم گمراہ ہو رہی ہے تمہارا کیا نقصان ہے؟ دل میں درد پیدا ہو رہا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جہنم میں جائیں گے اپنے برے اعمال سے۔ تو واقعی تمہارے دل میں قوم کا درد اتنا ہے؟ کہاں حضور ہے؟ فرمائے ہاں اگر ہے تو جاؤ تقریر کرو۔ اب پہلی بار اعلان ہوا کہ حضرت مولانا فلاں تقریر فرمائیں گے، رات کا وقت جامع مسجد میں، تو لائٹ کا زمانہ تھا نہیں، چراغ وراغ جلتا تھا، چلے آئے تقریر کرنے کے۔ اور حضرت کیا کیے ہیں؟ استاد محترم لوگوں کے ساتھ آ کر پہلے ہی پیچھے بیٹھ گئے ہیں اور مقرر کی کرسی آگے رکھی ہے۔
تقریر کر رہے ہیں، لوگ دھارے مار مار کر رو رہے ہیں، جہنم کا بیان ہو رہا ہے، برائی کی سزائیں بیان ہو رہی ہیں، بے نمازیوں کو وعید کی جا رہی ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا حضور نماز تو پڑھوں میں آج، مگر میرے پاس کپڑے نہیں۔ یہ چیترا پہن کے جو یہاں آیا، صدر کو کی بھی نہیں ہو پا رہی ٹھیک سے، یہی ہے میرے پاس۔ حضرت نے فوراً اپنے امامہ اتارا، اسے دے دیا۔ پھر خیال آیا امامہ باندھ کے خالی نماز میں نہیں پڑھے گا، اپنے کرتا اتار کے بھی دے دیا۔ اب حضرت کھڑے ہوئے پیچھے طرف اور سر کے بال پکڑ کے خوب تماچے مارے مقدم کو۔ الٹ کے دیکھا کون ہے، اس کو بدتمیز معلوم ہوتا، دیکھا کہ تازے محترم قدموں پہ گر گئے۔ کہا حضور غلطی کچھ ضرور ہوئی ہے، مگر غلطی کیا ہے سمجھ نہیں۔ آج کو استاد سے بھڑ جاتا لگنے کے لیے، غلطی بھی دیا ڈانٹیے تو منہ پہ جواب دے دے گا، بدتمیزی کرے گا۔ مگر وہاں عالم یہ تھا کہ سمجھ میں نہیں آیا غلطی، مگر قدم پہ گر گئے۔ کہا حضور ضرور غلطی ہوئی ہے، بغیر غلطی کی آپ سزا نہیں دیں گے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہی غلطی کیا۔ فرمایا ڈاکو جھوٹ بولتا ہے، اب اور سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ڈاکو کیسے ہوں، جھوٹ کیسے بول رہا ہوں۔ کہا حضور اب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا تم نے کیا کہا تھا مجھ سے کہ میرے دل میں قوم کا درد ہے، اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ قوم کا درد کہتے نہیں۔ کہا حضور سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا اس سائل کو تم نے امامہ دیا، اپنا بدن کا کرتا بھی اتار کے دے دیا۔ کہا جی حضور، پورا ثواب تم نے لوٹ لیا نہیں، قوم تو محروم رہ گئی ثواب سے۔ تو تم تو ثواب کے ڈاکو نکلے، پوری قوم کو محروم رکھا، اکیلے ثواب لے لیا پورا۔ تم کو چاہیے تھا کہ پہلے قوم سے کہتے اے لوگوں، اس کو نماز کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، لوگ کپڑے دیتے، کمی رہ جاتی تب تم دیتے تو اس میں سب شریک ہو جاتا ثواب میں، مگر سب محروم رہ گئے اور پورا ثواب تم نے ہی لے لیا۔ تو کپڑا دینے کا ثواب بھی تم نے ہی، تقریر کرنے کا ثواب بھی تم نے ہی، تو قوم کو کیا بچا؟ میرے بھائی، آپ چاہے ایک انچ زمین کا حصہ لیجیے، ایک انچ زمین خریدنے میں حصہ لیجیے، مگر لیجیے محروم بدل، ایک پھول ہی صحیح اس میں حصہ لیجیے۔ انشاءاللہ قیامت میں اگر کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ملا تو یہ مدرسہ آپ کے لیے سہارا بنے گا۔ اسی مدرسے میں نہیں کہتا کہ سارے بچے پڑھ کے نیک متقی پرہیزگار عالم بن جائیں گے، لیکن اگر کوئی ایک بچہ بھی عالم بن گیا اور بعمل ہوا تو قیامت میں اس کی طرح جو میں نے پہلے سنایا واقعہ وہ آپ کے لیے سفارشی بنے گا، اور خدا کی بارگاہ میں تو اس کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو کہے گا خدایا اس کے پیسے کی خریدی ہوئی زمین میں مدرسہ بنا تھا، اس میں ہم نے پڑھا ہے، جب تک یہ جنت میں نہیں جائے گا میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اسی لیے آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے اور اپنی دنیا بھی بنائیے، آخرت بھی بنائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔